بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروگرام بنایا، فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا اور وہ حضرت انسان ہوگا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، آپ کی خوبیاں بولتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ وہ فساد پھیلانے والے لوگ آپ کیوں پیدا کریں گے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ خلافت آپ ان کو کیوں دیں گے، خلافت اپنا نائب، اپنا اسسٹنٹ جو ہے دنیا میں، ان کو کیوں بنائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے زیادہ پتہ ہے تم سے۔ اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، اس کی تفصیل اور جگہ پہ آئے گی۔ ابھی آپ آیت کو دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام بن گئے تو ان کے اندر روح پھونک دی گئی، وہ ایک زندہ انسان بن کے سامنے کھڑے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں، واو زبر وا منے اور علامہ منے علم دیا، علامہ، ہاں، پیچھے ہم نے عین لام میم علم، علم کا معنی جاننا تھا، یہاں پہ شد آ گئی ہے تو شد کا معنی ہے جنوانا۔ وہاں تھا علم لینا، یہاں پہ ہے علم دینا۔ اگر شد نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ علم لینا۔ اور اگر شد آ جائے تو پھر کیا ہے؟ علم دینا۔ تو علم دینے کو کیا کہتے ہیں؟ سکھانا۔ تو علامہ، سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء۔ پیچھے بتایا تھا نا، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو وہ ساری چیزیں پہلے بن چکی تھیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے رکھیں اور آدم کو بتا دیا نام۔ کلھا، کل منے سارا، ہا منے وہ چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں۔ وعلمہ، اور سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام، کلھا، سارے کے سارے، سب، ثم، پھر جب سب چیزوں کے نام سکھا دیے، سب کچھ پتہ چل گیا، عرضہم علی الملائکۃ۔ عرضہ کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا۔ کہتے ہیں نا، آپ کی خدمت میں ہماری عرضی ہے، تو عرضی کا مطلب ہماری بات پیش ہو رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس عرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں پیش کرتا ہوں۔ تو عرضہ منے پیش کیا، ہم منے ان سب چیزوں کو، علی منے پر، الملائکۃ منے فرشتوں پر، پیش کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں پر۔ تو فرشتوں پر پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں لائی گئیں، فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں لائی گئیں۔ فقال، فا زبر فا منے بس، قال منے کہا، فرمایا، بولا، قال منے کہا، فرمایا، بولا۔ انبئونی باسماء ہؤلاء۔ انبئو، یہ نون بے اور حمزہ سے ہے، نبا، نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، اسی سے نبی ہوتا ہے، نبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر، اسی سے لفظ نبی ہے۔ لفظ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا۔ لفظ نبی کا کیا معنی ہے؟ ہاں، نون بے حمزہ کا معنی، نبا کا معنی کیا ہے؟ خبر، نبی کا معنی خبر دینے والا، اللہ کی طرف سے خبر لانے والا، دینے والا۔ تو واو کا معنی ہے تم سب، انبئو خبر دو، تم سب۔ نی میں جو یا جزم والی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟
میں مجھے مجھ کو مجھے انبئو تم سب خبر دو تم سب بتاؤ نی مجھے بِأَسْمَاءِ بازر بھی ساتھ یہاں پہ ترجمہ نہیں کریں گے. اسماء کا معنی نام، اسم کی جمع اسماء، اسم مانے نام، اسماء مانے بہت سے نام، ناموں. تو اسماء نام، ہاؤلائی ان سب کے، ہاؤلائی یہ سب ان سب، ہاؤلائی یہ سب ان سب، یہ سب ان سب. ہاذا جیسے ہوتا ہے نا یہ اور اس، تو ہاؤلائی کا معنی ہوتا ہے یہ سب ان سب. تو ان سب کے اللہ نے فرشتوں کے سامنے وہ ساری چیزیں عرض کر دیں، پیش کر دیں، رکھ دیں. فقالا پھر اللہ نے فرمایا انبئو تم سب فرشتوں خبر دو بتاؤ نی مجھے بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ ان سب چیزوں کے اسماء، ان سب چیزوں کے نام. ان منے اگر، کن تم کانا کا معنی ہونا اور تھا، تم کا معنی تم سب، تو کن تم سب تھے، تم سب ہو صادقین. صادقین کا معنی سچ بولنے والے، صدق، صاد دال قاف صدق، صدق کا معنی سچ، یانون کا معنی سب، سب سچے. ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو. تم کہتے ہو نا ہم آدم سے زیادہ ہیں، ہم آدم سے زیادہ پاورفل ہیں، ہم آدم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمیں آدم سے زیادہ انسان سے زیادہ تجربہ ہے، انسان کو خلیفہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں بنانا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوں گی، ذرا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیا جانتے ہو تم؟ آدم کو تو پیدا کرتے ہی اللہ نے ذہن میں ڈال دی ساری چیزوں کے نام، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. پیچھے بتایا نا علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے سکھا دیا آدم کو سب چیزوں کے نام، اس کے دل میں دماغ میں اللہ نے ڈال دیا. فرشتوں کو نہیں بتایا ہوا تھا اور نہ ان کے دل دماغ میں ڈالا. تو اس لیے فرشتوں سے کہا یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوں گی، اگر تم خلافت چاہتے ہو تو پھر مجھے ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. پتہ چل جائے گا کہ تمہیں جیسے ان چیزوں کے نام کا پتہ ہوگا اور ان سے کیا فائدے حاصل کرنے ہیں اس کا پتہ ہوگا تو پھر ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں گے. خلیفہ تو وہی بنتا ہے نا جو سمجھتا ہو اور جو نظام کو چلانا جانتا ہو. نظام وہی چلا سکتا ہے جس کو چیزوں کا پتہ ہو کہ یہ چیز کس کام کی ہے، یہ چیز کیا ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو تم ذرا بتاؤ مجھے، انبئونی خبر دو مجھے. بات سمجھ آ گئے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، قالوا قالا کا معنی کہا، وہ کا معنی وہ سب، ان سب نے کہا، وہ سب بولے، وہ فرشتے بولے. سبحانک، سبحان اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک. سبحان کا معنی پاک، کاف زبر کا معنی تو، سبحانک تو پاک ہے. فرشتے بولے اے اللہ، یہ بریکٹ میں آ جائے گا، اے اللہ سبحانک تو پاک ہے. مطلب یہ کہ آپ جو جانتے ہیں وہ صحیح ہے، ہم جو کہہ رہے تھے وہ سب غلط ہو گیا. ہم جو کہہ رہے تھے وہ سب کیا ہو گیا؟ ہاں وہ صحیح نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ آپ پاک ہیں، مطلب آپ صحیح تھے. لا علم لنا، لام الف لام معنی نہیں، علم کا معنی جاننا، علم، لنا لام زبر لا معنی کے لیے، نون الف نا معنی ہم کے لیے، ہمارے لیے، ہمیں، ہم کے لیے، ہمارے لیے، ہمیں. لا علم لنا ہمیں نہیں معلوم، لا علم نہیں، علم، لنا ہمیں. الا مگر، الا مگر، میم الف ما معنی جو، موصولہ ہے. علمتا، علمتا میں دیکھو عین لام میم علم ہے، علم کا معنی سیکھنا، شد آ گئی تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ سکھانا. تا زبر تا معنی تو نے، علمتا تو نے سکھایا، نون الف نا ہم کو. الا مگر، الا کے بعد ہمیشہ بریکٹ نکالا کرو، آپ سے کہا ہے.
مگر ہمیں علم ہے اسی چیز کا، ما علمتا، ما جو کچھ علمتا تو نے سکھایا، نہ ہمیں جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے، جو کچھ تو نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں تو بس اسی کا پتہ ہے یہ چیزیں کیا ہیں اور ان سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے، ان چیزوں کے نام کیا ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں علم نہیں ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، ان منے بے شک، کاف زبر کا منے تو، انت منے تو، کاف زبر کا معنی بھی تو ہوتا ہے، انت کا معنی بھی تو ہوتا ہے، تو جب دو تو ہو گئے تو اس کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے؟ تو ہی، تو ہی، صرف تو ہی العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، تو ہی جانتا ہے کس کو بنانا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو خلیفہ بنانا ہے، اور کس کو خلافت دینے میں حکمت ہے، فائدہ ہے، تو یہ تو ہی جانتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، مطلب یہ کہ وہ اپنی بات میں سوری کر رہے تھے فرشتے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، اللہ سے سوری کر رہے تھے۔ اس آیت میں جو پڑھا ہے اس میں کیا ہے؟ سوری کا انداز، معذرت کا انداز، معافی کا انداز، بات سمجھ آ گئی؟ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کا نام اور اس کی حقیقت اور اس کے فائدے اور اس کے نقصان سارے ذہن میں ڈال دیے تھے، یہ علم اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا، اور یہ بات آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جو دنیا میں خلافت اسسٹنٹ بنتا ہے اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ دنیا پر حکومت کیسے کرنی ہے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ فرشتوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی، تو فرشتوں کو جب پتہ نہیں تھی تو پھر اللہ نے حکمت کے طور پر فرشتوں سے سوال کر دیا۔ اگر کسی کو ماتحت بھی ہو تو جب بات سمجھاتے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اس کو انکار کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو ایک طریقے سلیقے سے ڈاؤن کرتے ہیں، طریقے سلیقے سے اس کو کمزوری دکھلاتے ہیں، تو اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ حکمت کے ذریعے سے اللہ نے ساری چیزیں سامنے رکھیں اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ، جب وہ نہ بتا سکے تو پھر انہوں نے قصور مان لیا اپنا، اپنے عجز، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری مان لی۔ اگر اللہ ان سے یہ سوال نہ کرتے، صرف یہ کہتے میں رب ہوں، میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو، تمہیں کیا حق ہے مجھ سے بات کرنے کا، میں جو کروں کروں گا، تو یہ اچھا نہ ہوتا۔ اس لیے فرشتوں کا مجھے ان چیزوں کے نام تو ذرا بتاؤ، انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، تو اللہ نے کہا جب تمہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو تم خلافت نہیں کر سکتے، صاف ہو بات۔ تو جب اس طریقے سے سلیقے سے دوسرے کو بات سمجھائی جائے تو اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا قصور، اپنی کمزوری مان لیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو فرشتوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ اب ہم خلافت کے قابل نہیں ہو سکتے، اور یہ کہہ دیا کہ اے اللہ، تیرے علم اور تیری حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو ہی علیم ہے، تو ہی حکیم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں یہاں تک یہ دو آیتیں ہیں، آپ ان کی پریکٹس کریں، یاد کریں، کل آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔